إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. معزز سامعین اکرام، میرے عزیز دینی ملی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں والدین کی کیا اہمیت ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کرنے کے لیے جو کہا ہے، جو حکم دیا ہے، اسے کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، اس تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، پہلے بھی میں نے یہاں پر یہ بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اہمیت دینا چاہیے جسے اللہ رب العالمین نے اہمیت دی ہے. یہ ہمیں ایک اصول اپنی زندگی کا بنا لینا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اہمیت اسی طریقے سے دیں گے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اہمیت دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اگر کسی چیز کو زیادہ اہمیت دی ہے تو ہم اس کو زیادہ اہمیت دیں گے، اور اگر اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو کم اہمیت دی ہے تو ہم اس کو اسی اعتبار سے اہمیت دیں گے. اب اگر ہم اس بات کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ والدین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے، اس کے کیا پیغامات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا باتیں بتائی ہیں، اور والدین کی کتنی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ والدین کو اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر والدین مشرک ہی کیوں نہ ہو، اگر والد مشرک ہی کیوں نہ ہو تو بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بطور والد ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو اہمیت دی ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر آپ کے والدین مشرک بھی کیوں نہ ہو تو تم کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. قرآن کریم کے جیسی ہی آپ قرآن کریم شروع کریں گے پڑھنا، پہلے پارے ہی سے آپ کو کچھ دیر کے بعد اللہ رب العالمین کے پیغامات آپ کے سامنے نظر آنے لگیں گے، آپ کے زبانوں پر یہ آیتیں آنے لگیں گی کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کبھی آیت آپ کو ملے گی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہیں آپ کو یہ بات ملے گی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. کہیں آپ کو یہ بات ملے گی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے الگ الگ طریقے سے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر عبادت کی بات ہوگی، اگر عبادت کی بات کی جائے گی کہ آسمان میں عبادت کے لائق کون ہے
اور دنیا میں عبادت کے لائق کون ہے؟ تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ عبادت کا جہاں معاملہ آئے گا تو وہ اس کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ اور فوراً اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ جہاں عبادت کی بات کی وہیں فوراً یہ بات بتائی کہ اگر احسان کی بات آئے کہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ احسان کا اگر کوئی مستحق ہے تو اللہ رب العالمین نے اس بات میں، ان آیتوں میں اشارہ فرمایا ہے کہ وہ والدین۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ان جیسے آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے یہاں پر اشارہ کیا ہے تو جن الفاظ کا استعمال کیا آپ ان الفاظ پہ بھی غور کریں، ان الفاظ پہ بھی غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، لفظ وصینا کا استعمال کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ لفظ وصینا یہ جو ہے وصیت کے معنی میں، اور وصیت آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ وصیت آپ کو پتہ ہے کسے کہی جاتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو کہ وصیت وہ بات ہوتی ہے جو انسان اپنے جو آخری وقت ہوتا ہے، یہ انسان یہ چاہتا ہے، جو اس کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے، میرے وارثین مرنے کے بعد بھی اس پر عمل کریں، ان باتوں کو کہا جاتا ہے کہ وصیت ہے۔ جو والدین چاہتے ہیں، ان کا سب سے زندگی کا سب سے اہم بات ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے وصیت۔ تو اللہ رب العالمین اگر اس لفظ کو یہاں استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت اہم بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اللہ رب العالمین چاہ رہا ہے کہ میں جو وصیت کر رہا ہوں اس پر آپ عمل کریں، جس طریقے سے والدین چاہتے ہیں یا مرنے والا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس پر عمل ہو، تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس بات میں، اس آیت میں، اس لفظ سے اشارہ دینا چاہتا ہے کہ میں وصیت کر رہا ہوں تم کو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ دیکھنا پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ والدین کی اہمیت اتنا زیادہ کیوں، والدین کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ ہے اس ناحیے سے بھی کہ اگر والد مشرک ہو تو بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مشرک کا مطلب اللہ رب العالمین کا دشمن، مشرک کا مطلب، شرک کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کا جو انجام اپنے پاس جب مرنے کے بعد جو ہوگا اس وقت اس کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن دنیا میں اگر والدین اگر کسی کے مشرک بھی ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ والدین اگر تمہیں شرک کرنے کی دعوت دیں، شرک کی طرف بلائیں، شریعت کی مخالفت کرنے کے لیے بلائیں تو ان کی باتیں نہیں سننا، اس میں اطاعت نہیں کرنا۔ والدین اگر کہیں کہ چلو شرک کرو تو وہ کام نہیں کرنا، والدین اگر کہیں کہ چلو ڈانس کرو کسی محفل میں تو ڈانس نہیں کرنا، والدین اگر گالی سکھائیں تو گالی نہیں سیکھنا، اس میں والدین کی اطاعت نہیں کرنا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر شریعت کی مخالفت سکھاتے ہیں، وہ شرک سکھاتے ہیں، اس میں اطاعت نہیں کرنا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا میں جب تک ان کے ساتھ رہنا بھلائی کے ساتھ رہنا، ان کی مخالفت نہیں کرنا، ان سے دور نہیں ہونا، ان کو ناراض نہیں کرنا، ان کو ناراض نہیں کرنا۔ وہ مشرک ہیں جو بھی ہیں ان کا حساب کتاب میں جو اوپر آنے کے بعد کروں گا، لیکن دنیا میں آپ کو فیصلہ نہیں کرنا ہے، آپ قاضی نہیں ہیں، آپ حاکم نہیں ہیں، میں نے پیدا کیا، میں اپنے حساب سے اس کا حساب کتاب کروں گا۔ آپ کے اوپر جو واجب ہے آپ وہ کام کریں، آپ کے اوپر جو واجب ہے میری طرف سے میں نے واجب کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو آپ کو حسن سلوک کرنا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ والد صاحب کیسے ہیں، والد صاحب نے میرے ساتھ ناانصافی کی، والدہ نے ناانصافی کی، والدہ نے میری دیکھ بھال نہیں کی، یہ سب حجتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والد ہیں، اب آپ یہ سمجھ لیں کہ مشرک ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین اطاعت کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے، جبکہ وہ مشرک جو ہے اللہ رب العالمین کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو پھر اگر والدین اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کریں، اور ایسا ہوتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ والدین کی طرف سے جو انصافی نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی شادی کرنے کے بعد یہ تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن کیا یہ تکلیفیں شرک سے بڑی ہیں؟ شرک سے بڑھ سکتی ہیں؟ نہیں بڑھ سکتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ آپ کو احسان کیوں کرنا ہے۔ بہرحال اگر میں اہمیت کی بات کروں اللہ رب العالمین کے یہاں والدین کی،
تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ مشرک ہونے کے باوجود اگر وہ والد ہیں تو اللہ رب العالمین کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے اور آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر کیا ہے، 2 جگہ قیامت کا ذکر کیا، قیامت کے قائم ہونے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک ذکر یہ کیا کہ فیصلہ ہونے کے بعد جو ماحول ہوگا، جو کیفیت ہوگی، اس کے بارے میں۔ قیامت جب قائم ہوگی وہاں اللہ رب العالمین جو ذکر کیا تو اس کے بارے میں سورہ عبس کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کہ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے کے بعد یہاں پر ضرورت پڑے گی ایک دوسروں کو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر نقشہ کھینچا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ کہ انسان ایک انسان جو ہے ہر جگہ کوشش کرے گا کہیں سے جا کے وہ کچھ نیکیاں لے آئے تاکہ وہ اس کا حساب کتاب ہونے سے پہلے وہ بچ جائے۔ ایک والد اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، والد اپنے بیٹے کے پاس جائے گا اور بیٹے سے کہے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میں تمہارا کتنا اچھا باپ تھا دنیا میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا دنیا میں، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی چیز حلال ہے حرام، صرف تمہارے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا، تو آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے سکتے ہو کیا؟ آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے سکتے ہو کیا؟ وہ بتائے گا نہیں، اور وہ اس بات کا اقرار کرے گا میں مانتا ہوں کہ آپ بہت اچھے والد تھے میرے، میں نے جو کچھ کیا، جو کچھ مانگا، جس حساب سے میں نے بھی مطالبہ کیا، ریکویسٹ کیا، آپ نے دیا، لیکن مجھے ایک نیکی کی ضرورت خود ہے یہاں پر، میں خود پریشان ہوں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو مجھے دے دیجئے، یا آپ کے پاس ہے تو مجھے دے دیجئے، آپ کہاں جائیں گے مجھ سے مطلب نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ آج کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس بات کی طرف اللہ رب العالمین نے یہاں پر اشارہ کیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ کہ انسان ہر اس شخص کے پاس جائے گا جو اس کا چہیتا ہے، جو اس کا چہیتا ہے اس کے پاس جائے گا، لیکن دنیا میں جو چہیتے تھے وہ وہاں کام نہیں آئیں گے، وہ وہاں کام نہیں آئیں گے، کام آئے گا صرف آپ کا عمل، آپ کا عمل کام آئے گا، وہی آپ کو بچائے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں ماں باپ کا ذکر کیا اس جگہ پہ، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ ہونے سے پہلے کی بات ہے، لیکن جہاں فیصلہ کرنے کے بعد کہ جہاں جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا، وہاں کے بارے میں پھر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ جب جہنمی جس کا فیصلہ جہنم میں ہو گیا وہ جہنم میں دیکھے گا کہ اب مجھے جانا ہے، اس وقت کیا سوچے گا، وہ کیا سوچے گا، کیا پلاننگ کرے گا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ اس وقت سوچے گا یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی۔ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ وہ مجرم یہ سوچے گا اس وقت کہ اگر کوئی مجھے چانس ملے کسی کو فدیہ دینے کا کہ میں کچھ پیسہ دے دوں، کچھ دے دوں اور میں بچ جاؤں، تو وہ کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سب کا ذکر کیا، پہلے بیوی کا ذکر کیا، بیوی کو چاہے گا کہ وہ چلے جائے جہنم میں بچ جاؤں تو ایسا کرنے کے لیے تیار ہو۔ بیٹے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بیٹا اگر ہوگا اور اگر وہ جہنم میں جا سکتا ہے، یہ بچ جائے گا، تو اگر اس طریقے سے وہ قدرت رکھے گا، طاقت رکھے گا یہ کرنے کی، تو وہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر والدین کا ذکر نہیں کیا ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ لو يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه، سب کا ذکر کیا، خاندان کا ذکر کیا کہ خاندان کو چاہے گا اگر پورا خاندان جہنم میں چلے جائے وہ بچ جائے، اگر ایسے کرنے کی اس کے پاس طاقت ہوگی تو کر ڈالے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ومن فی الارض جميعا یعنی جتنے لوگ زمین پر پائے جاتے ہیں سب چلے جائیں، سب کے سب جہنم میں چلے جائیں، میں بچ جاؤں، ایسے کرنے کی طاقت رکھے گا تو کر لے گا۔ لیکن یہاں والدین کا ذکر نہیں کیا اللہ رب العالمین نے، کیوں؟ اسی لیے ذکر نہیں کیا یہاں پر کہ اس مجرم کو بھی معلوم ہوگا کہ اگر والدین کا ذکر یہاں پر ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین بجائے مجھے بچانے کے اور سخت عذاب میں ڈال دے گا، سخت عذاب میں ڈال دے گا کہ تم جو ہے مجھ سے ریکویسٹ ایسی شخصیت، ایسی ہستی کی کر رہے ہو جس کے لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ دنیا میں جا کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، آج تم آئے ان کے بارے میں بات کرنے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے مجرم بھی والدین کے بارے میں ذکر نہیں کرے گا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے وہاں والدین کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ والدین کی اہمیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کتنی زیادہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے نگاہ میں زیادہ ہے تو ہمیں بھی ان کے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں زیادہ ہے، اس لیے ہمیں بھی ان کو اہمیت دینا ہے، ان کو مقام دینا ہے، ان کو مرتبہ دینا ہے، ان کو قیمت دینا ہے، ان کو اونچائی پہ رکھنا ہے، ان کو اونچا رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ جتنا اچھا آپ سے کیریکٹر ہو سکتا ہے اس طریقے سے پیش آنا ہے۔ یہی نہیں بلکہ شریعت کا مطالعہ کریں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گی یہ بات
کہ والدین جنت کے دروازے ہیں، والدین جنت کے دروازے ہیں۔ اور وہی حدیث جو ابھی میں نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ذلیل ہو، رسوا ہو، بے عزت ہو۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کہا یہ بات، ذلیل ہو شخص، ذلیل ہو شخص، خوار ہو شخص، بے عزت ہو شخص۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہیں، کس کے اوپر ناراض ہیں؟ اتنا زیادہ اتنا سختی آپ کس کے لیے دکھا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ۔ اس شخص کے اوپر میں سختی دکھا رہا ہوں، اس شخص کے لیے بات کہہ رہا ہوں جو اپنے والدین کو پالے بڑھاپے میں۔ بڑھاپے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور قرآن کی آیت نے بھی کہا بڑھاپے میں، عند الکبر، اس لیے کہ بڑھاپے میں والدین آپ کے تھوڑے سے محتاج ہوں گے، باقی ٹائم تو آپ محتاج تھے ان کے، بڑھاپے میں ان کو ضرورت پڑے گی، باقی ٹائم تو وہ آپ کے لیے بینک بیلنس تھے۔ آپ تو ان کو والدین کو ایسی سمجھا جیسے اے ٹی ایم، جب آپ کو ضرورت ہوئی گئی ان کے پاس بٹن دبایا پیسہ لیے اور چلے گئے۔ ان کو ضرورت کب آپ کو ان کی خدمت کی ضرورت کب پڑے گی؟ عند الکبر، جب وہ تھوڑے سے کمزور ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے والدین کو پا لیا، دونوں میں سے کسی کو، احدہما و کلیہما، یا ایک کو پا لیا یا دونوں کو، کس وقت؟ بڑھاپے کی حالت میں، اور پھر جنت نہیں حاصل کر سکا، اس کے اوپر لعنت ہو، اس کے اوپر لعنت ہو۔ اور آپ کو معلوم ہوا کہ والدین جب، اور جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، جنت اتنے آسانی سے نہیں ملتی۔ آپ بھی دنیا کماتے ہیں، دنیا میں ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو چیز آپ حاصل کرتے ہیں آسانی سے حاصل نہیں کرتے، کوئی بھی چیز اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، اور سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ جنت ہے۔ تو جنت بغیر صبر کے مل جائے گی۔ اگر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ والدین کے قدموں میں جنت ہے، والدین کے ذریعے سے جنت ہے، تو اس میں آپ کو ایسی ہی مل جائے گی، اس میں آپ کو صبر نہیں کرنا پڑے گا، اس میں آپ کو جو ہے ٹینشن نہیں لینا پڑے گا، اس میں آپ کو پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، پریشانی ہے اس میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اور بڑھاپے میں جیسے جیسے آپ کو معلوم ہے انسان کی عمر بڑھتی جائے گی، والدین جب بوڑھے ہوتے جائیں گے، خود آپ آگے چل کے یہی حالت آپ کی بھی ہوگی کہ آپ کی جو ہے مزاج میں تبدیلی آئے گی، مزاج میں تبدیلی آئے گی، بول چال میں تبدیلی آئے گی، سوچنے سمجھنے میں تبدیلی آئے گی۔ تو ان باتوں کے سن کے ہو سکتا ہے بچوں کو چڑچڑاپن پیدا ہو، چڑچڑی لگے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہاں پر آپ کو سخت صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کی جو عمر بڑھاپے میں آ رہے ہیں تو معاملات جو ہے بچوں کی طرح ہوتے جا رہے ہیں، تو اب آپ کو یہاں پر صبر کرنا ہے۔ صبر آپ کر لے جائیں گے تب جا کے آپ کو جنت ملے گی۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ بغیر صبر کرے، بغیر پریشانی اٹھائے، بغیر مشقت کے آپ کو جنت حاصل ہو جائے۔ تو شریعت نے، آپ دیکھیں شریعت نے والدین کو جنت کا دروازہ بتایا، بلکہ صحابہ اکرام کی اگر ہم بات کریں، صحابہ اکرام ان سب چیزوں کو سمجھتے تھے، صحابہ اکرام کی زندگی ان سب چیزوں کو، اس پر عمل کرتی تھی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب والدین کا انتقال ہوا تو بہت زیادہ رونے لگے، بہت زیادہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ صحابی ہیں اور جو ہے ایمان کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمان ان کا بہت قوی ہے، پختہ ہے، قضا قدر پر ایمان ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ آپ ان کو اس طریقے سے رو رہے ہیں۔ تو سوال کیا کہ آخر آپ ایمان میں اتنے قوی ہیں، آپ ایمان کے اتنے پختہ ہیں، والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب یہی دیا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ والدین میں سے جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو تو جانا ہے، لیکن میرے لیے جنت کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ میرے پاس ابھی تک جنت میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے کھلے تھے، ایک دروازہ بند ہو گیا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ ایک دروازہ میرے لیے جنت کا بند ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے نزدیک والدین کی کتنی اہمیت ہے کہ والدین اگر مشرک ہیں تو بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے بعد جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بتایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اہمیت ہو اور پھر اگر کوئی آدمی اس پر عمل نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے خوش ہوں گے؟ ایسے شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بھی کی، بتایا بھی کہ جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرے گا، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا تو اس کے اوپر جو ہے میں لعنت بھیجتا ہوں۔ ابھی میں نے حدیث بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد آپ کو ایک حدیث اور بھی معلوم ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا 3 بار، تو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ نے آمین کہا لیکن ہم نے وجہ
نہیں معلوم ہے کہ آپ نے آمین کیوں کہا، تو آپ نے اس میں سے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ کوئی شخص والدین کو پالے اور ان کی خدمت نہ کرے اور ان کے ذریعے سے جنت نہ حاصل کر پائے، وہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے، تو اس کے اوپر لعنت ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ اس سے بھی آپ دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام اگر کسی کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، جو فرشتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے، معصوم عن الخطا ہے، کبھی بھی غلطی نہیں کیا ہے، اور فرشتوں میں وہ بھی سب سے افضل ہے، وہ کسی کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، اور آمین کہنے والا کون ہے؟ اشرف المخلوقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آمین کہہ رہے ہیں تو اب جو والدین کو پالے اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، تو کیا وہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے؟ آخرت میں عزت پا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، وہ چاہے جتنا اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ مالدار ہو گیا، پیسے والا ہو گیا، اس کی عزت ہے، حقیقت میں کوئی عزت نہیں، حقیقت میں عزت نہیں ہے۔ عزت دلوں میں ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین ڈالتا ہے۔ یہ ساری عزتیں دنیا میں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے سے مصلحت کے بنا پہ ہوتی ہیں، مصلحت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے عزت ہوتی ہے، جو لگتا ہے لوگوں کو عزت ہے، حقیقت میں وہ عزت نہیں ہے۔ عزت دلوں میں ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اور جو والدین کو رسوا کرے گا، جو والدین کو پریشان کرے گا، جو والدین کے آنکھوں سے آنسو نکلنے کا سبب بنے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو بہت اہم بات ہے، آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب یہ آ سکتا ہے کہ کیوں کرنا ہے، کبھی آ سکتا ہے ذہن میں یہ بات کہ کیوں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا اس کا خود کہ والدین کے ساتھ جو آپ احسان کر رہے ہو، حسن سلوک کر رہے ہو، یہ کوئی ایکسٹرا بات نہیں ہے، کوئی الگ سی کوئی بات نہیں ہے۔ ان والدین نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، یہ کر چکے۔ وصینا الانسان بوالدیہ حملته امه کرہا ووضعته کرہا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا، کہ تم کو تمہارے والدہ نے پیٹ میں رکھا تھا، پیٹ میں رکھا تھا، اور اس میں جو پریشانیاں برداشت کی ہیں وہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور جو باپ بن چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بچوں کو رہتے ہیں پیٹ میں تو کس حالات سے عورتیں گزرتی ہیں، اور یہ حالات سے آپ بھی گزرے ہیں، آپ کی ماں کو بھی آپ نے بھی تکلیف دیا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بچوں کو جنا جاتا ہے، خاص کر کے والدین، خاص کے عورتیں اتنی تکلیف میں ہوتی ہیں کہ کوئی عورتوں کا تو انتقال ہو جاتا ہے، کوئی عورت اس کو برداشت نہیں کر پاتی ہے اور دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کسی کے پیدائش کے وقت، یعنی آپ کے اگر میں کہوں کہ آپ کے پیدائش کے وقت آپ کی ماں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں، بالکل انہوں نے دیکھا ہے، تب آ کے آپ اس دنیا میں ہیں۔ اور اس کے بعد جو احسان انہوں نے کیا کہ آپ نہ اشارہ کرنے کے لائق تھے، آپ کسی چیز کے لائق نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے اشارے کو بغیر اشارے کو سمجھتے ہوئے سب کچھ آپ کا دیکھا، آپ کے اوپر احسان کیا، آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ کو نرمی سے رکھا، آپ کو نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ کچھ کیا۔ تو اب یہی چیز ہے کہ وہ لوگ کر چکے، اب وہ بڑھاپے پہ آ رہے ہیں تو آپ ان کو اس کا بدلہ دینا ہے۔ یہی اسی میں سے تھوڑا سا بھی اسی کے جو احسان ہے تھوڑا سا بدلہ چکا پائیں گے اگر آپ پوری طریقے سے احسان کر لیں گے اپنے والدین کے۔ اگر کوئی شخص اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دے اپنے والدین کے لیے تو حقیقت بات یہ ہے کہ وہ بدلہ نہیں پورا کر سکتا۔ والدین کا جو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، جو میں بتا رہا ہوں، والدہ نے خاص کر کے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، والد نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں، جو اس کے لیے کما کے لایا، جو بھی کیا، جو بھی اس کی ضرورتیں تھیں، اپنی نیندوں کو حرام کیا، جو بھی آپ لوگ جانتے ہیں، بدلہ نہیں پورا ہو سکتا ہے۔ صرف ایک اچھا سا عمل ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی اچھا عمل کیا ہے اور ایسا معاملہ گزر چکا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی جو ہے عراق سے آ کے اپنے والدہ کو کندھے پہ بیٹھا کے اس نے جو ہے مکے کے اندر اپنے والدہ کو حج کرایا، طواف کرایا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس نے پوچھا کہ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں نے تو اپنے والدہ کو کندھے پہ بیٹھا کے عراق سے لایا ہوں، اس کے بعد پورا طواف کرایا، پورا حج کرایا ہے، اب تو میرا حق ادا ہو گیا نا والدہ کے تعلق سے میرا حق تو ادا ہو گیا نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا نہیں، حق نہیں ادا ہو سکتا، والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کیا ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔
تو والدین کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آنے والی جو نسلیں ہیں اس کو دیکھ کے والدین کے ساتھ جو ان کے تعلق ہے آنسو آتے ہیں, افسوس ہوتے ہیں اور آنسو آتے ہیں. ان کو لگتا بھی نہیں ہے کہ والدین کی بھی کوئی اہمیت ہے اس دنیا میں, اس گھر میں. اگر میں کہوں, اور مطلب اس میں افسوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ معاملہ یہاں تک کہ پہنچ گیا ہے کہ ہمارے آنے والے بچے, ہمارے آنے والی نسل جانوروں کو جو اہمیت دیتی ہے, جو عزت دیتی ہے, ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرتی ہے, اتنا اپنے والدین کے ساتھ نہیں کرتی. آپ کو معلوم ہے آج کے دور میں لوگ جو ہے بلی اور کتا پالنا شروع کیے. آج کے دور میں لوگ اپنے گھروں میں بلی اور کتا پالتے ہیں. وہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کا جائز ہے نہیں جائز ہے, اس میں کیا مسائل ہیں, اس میں کیا خرابیاں ہیں, ایک الگ بات ہے. لیکن اس کتے اور بلی کو اگر کوئی پریشانی ہو جائے تو آپ دیکھ لیں کہ اس کی طبیعت کیسی ہوگی. بلی کو اگر تکلیف ہو گئی, بلی اگر بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے ان کو پوچھتے وصولاتے ہوئے, ہو سکتا ہے اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے. اور والدین اگر ایک گلاس پانی مانگ لیں تو جو ہے ان کو ٹینشن ہو جاتا ہے. تو کس کو اہمیت دیا ہم نے؟ کیا ایسا نہیں موجود ہے ہمارے واقع پہ؟ کیا ایسا نہیں موجود ہے ہمارے گھروں میں؟ تو یہی ہوا کہ ہم نے والدین کو جانوروں سے بھی کم عزت دے کے رکھا ہوا ہے, ان کو کم مرتبہ دے کے رکھا ہوا ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات بتائیں کہ وہ ہستی کون سی ہے جس کے ساتھ میں اپنا سب سے زیادہ وقت بتاؤں, جس کے پاس میں زیادہ بیٹھوں, جس کے ساتھ میں زیادہ باتیں کروں, جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک. اگر آپ کے پاس بہت ٹائم ہے, بہت وقت ہے, تو آپ اپنے والدہ کے ساتھ بیٹھیں, آپ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ باتیں کریں, ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ دیکھیں, ان کی جو تکلیفیں ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ جو ہے اپنے والدہ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں, اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں. لیکن ہمارے پاس وقت ہوتا ہے, ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے, لیکن ہوتا ہے. لیکن کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس کے لیے ہمارے پاس اہمیت ہے, جس کی ہمارے پاس اہمیت ہے. اہمیت کس کی ہے؟ روڈوں پہ بیٹھ کے چائے پینے کی, دوستوں کے ساتھ, کسی کے بھی ساتھ روڈ پہ بیٹھ کے چائے پینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. کتا بیمار ہے تو اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے ٹائم ہے. والدین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اہمیت نہیں آپ کے نزدیک. اور یاد رکھیں, میں نے اسی لیے پہلے یہ بات بتا دی ہے کہ اہمیت آپ کو ویسی دینا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اہمیت دیا ہے, اس لیے آپ کو بھی ان کو اہمیت دینا ہے. جانوروں کی بات بہت نیچے کی ہے, ان لوگوں کو آپ پہلے اہمیت تو دیں, والدین کو اہمیت تو دیں, چاچاؤں کو اہمیت تو دیں, بزرگوں کو اہمیت تو دیں. اب آپ کے پاس ٹائم ملتا ہے اس کے بعد تو پھر آپ جا کے کتے اور بلی کو اہمیت دیں. لیکن آپ نے پورا سسٹم ہی الٹا کیا ہوا اسلام کا. اور جو آپ کو والدین کے ساتھ باتیں کرنا ہے, اللہ رب العالمین نے اس کو بھی سکھایا ہے. اس میں بھی کسی عالم کی کوئی بات نہیں ہے, کسی اجتہاد کرنے والے کی کوئی بات نہیں. اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے قرآن میں, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہ والدین سے بات چیت کرنے کی اگر بات چیت آپ کر رہے ہیں نا, اکڑے نہیں, اکڑ کے بات نہیں کریں. وہ بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کو کاٹیں نہیں, وہ بات کر رہے ہیں ان کی بات کو سنیں. فلا تقل لهما, کوئی بات اگر وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بری لگ رہی تو اف بھی نہ کہیں. کہ آپ بھی کون سی بات کریں, اف بھی نہ کہیں. ولا تنہرهما, ان کو جھڑکے نہیں. وقل لهما قولا کریما, نہایت ہی نرمی سے بات کریں. اور صحابہ اکرام کی میں بات کروں تو وہ جو ہے والدین سے ایسی ہی بات کرتے تھے. ایسا لگتا تھا, لوگ دیکھتے تھے, ایسا لگتا تھا کوئی مریض بات کر رہا ہے. مریض ہاسپٹل میں آپ دیکھیں کیسے بات کرتے ہیں, مریض کیسے بات کرتا ہے, کس نرمی سے بات کرتا ہے. والدین کے ساتھ اسی نرمی کے ساتھ آپ کو بات کرنا ہے. اور والدین سے بات کرتے وقت ان کی بات کو کاٹنا نہیں ہے. آپ بڑے ہیں, آپ بڑے ہو چکے ہیں, آپ دنیا سمجھ رہے ہیں, دنیا میں آپ گھوم رہے ہیں, جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کریں. لیکن والدین کو آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ مجھے آئیڈیا نہیں دیں, آپ کیا بول رہے ہو, آپ کو کیا سمجھتا ہے, میں دنیا زیادہ سمجھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں, لیکن گھر کے باہر, گھر کے اندر آپ وہی ہیں جو آپ اپنے بچپنے کو یاد کرو جو آپ پیدا ہوئے. گھر میں داخل آپ یہ سمجھ لیں کہ میں جہاں جا رہا ہوں, جس ہستی کے پاس جا رہا ہوں, اس نے پالا پوسا ہے اور میری گندگی کو صاف کیا. یہ بات ذہن میں رہے گی تو کبھی بھی آپ اکڑیں گے نہیں والدین کے ساتھ. اور والدین کے ساتھ اکڑیں گے تو سمجھ جائیں اللہ رب العالمین آپ کو بھی چیر دے گا, آپ کی گردن کو مروڑ دے گا, بے عزت کر کے رکھے گا آپ کو. والدین کو اہم سمجھیں, والدین کو اہم سمجھیں, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے زیادہ حسن سلوک کا اس دنیا میں کوئی مستحق نہیں ہے. اگر آپ ان کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ احسان کریں گے, کسی باس کے ساتھ, کسی بڑے آدمی کے ساتھ,
تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین جو ہے آپ کو ذلیل کرے گا، دونوں جگہوں میں ذلیل کرے گا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہہ دی ہے واضح طور سے کہ والدین کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے، والدین کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے، اور والدین کی خوشی میں میری خوشی ہے. تو اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے والدین کو خوش کرو. والدین خوش رہیں گے تو اللہ رب العالمین بھی خوش رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حالت میں وفات دے کہ ہم سے ہمارے والدین خوش رہیں، اور اگر ہمارے والدین میں سے کسی کی وفات ہو تو اللہ رب العالمین ہم اس بات کی توفیق دے کہ والدین ہم سے خوش رہیں. اللہ رب العالمین ہم میں سے جس کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی جو پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور کر دے. اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو دور کر دے، اور جو لوگ زندہ نہیں اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کو تو جنت میں جگہ عطا فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.